واتقوا الله إن كنتم مؤمنين قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے بعض لوگ ماننے والوں میں سے غریب اور فقیر قسم کے لوگ بھی تھے اور بعض مالدار قسم کے لوگ بھی تھے. حواریین جن کا کل تذکرہ ہوا وہ اس قدر اللہ کے ہاں محبوب اور پیارے بنے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو بھی حمایتی تھے ان کا ایک عمومی لقب ہو گیا حواری. حالانکہ وہ حواریین 12 لوگ تھے مگر اس کے بعد بہت سارے عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے تھے ان کو حواریین کہا گیا. سبھی اسی میں شامل ہونے لگے یہ سب حواریین ہیں. تو اب اس اعتبار سے حواریین کا معنی جب سب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حمایتیوں کو حواریین کہا جانے لگا تو معنی ہوا مخلصین. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مخلصین. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مخلصین میں سے جو لوگ غریب قسم کے تھے انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ایک بات کی. فرمایا اللہ کے نبی اگر آپ اللہ سے دعا کریں اور اللہ کریم ہمارے لیے ایک دسترخوان نازل کر دے اور اس دسترخوان کے اوپر کھانا ہو تو فقیر لوگوں کا محتاج لوگوں کا بھلا ہو جائے گا ان کو روٹی مل جائے گی اور آپ کی صداقت کی دلیل ہو جائے گی آپ کے ہاتھ میں معجزہ ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کی دلیل ہو جائے گی. تو کیا اللہ ایسا کرے گا کہ ہماری یہ تمنا پوری ہو جائے؟ یہاں بظاہر جو لفظ ہے حال یستطیع ربک کا، کیا تیرا رب اس کی طاقت رکھتا ہے؟ ایسے نہیں مانا. حال یستطیع ربک کا، کیا تیرا رب ایسا کرے گا؟ کیا تیرے رب کا ایسا ارادہ ہو سکتا ہے؟ اس کی مثال سمجھانے کے طور پر عرض کرتا ہوں. ایسے جیسے آپ کہیں کوئی چیز خریدنے کے لیے جانا چاہیں اور آپ نے کسی دوست کو کہیں بھئی آپ میرے ساتھ جا سکتے ہیں، یعنی وہ بھی جانتا ہے کہ یہ جائے تو جا سکتا ہے، اس کی طاقت میں ہے، اس کے اختیار میں ہے، مگر کیا اس کا ارادہ
پسند کرے گا کہ نہیں؟ یہ مطلب ہوتا ہے کیا آپ میرے ساتھ جا سکتے ہیں؟ اسی طرح حواریین نے کہا حال یستطیع ربک، کیا تیرا رب ایسا کرے گا؟ کیا تیرے رب کا ایسا ارادہ ہو سکتا ہے کہ آسمان سے ایک دسترخوان نازل کر دے تو ہمارے لیے کام ہو جائے گا، روٹی مل جائے گی اور آپ کی صداقت کی دلیل ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کی دلیل ہو جائے گی۔ یہی وہ مقام ہے کہ جس کی وجہ سے پوری سورت کا نام رکھا جائے سورۃ المائدہ۔ مائدہ کا معنی ہوتا ہے دسترخوان، جس کو اوپر کھانا رکھا جاتا ہے، دسترخوان۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی کھانے کے لیے عموماً دسترخوان استعمال ہوتا تھا، دسترخوان لگ جاتا تھا۔ جب انہوں نے یہ درخواست کی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہلا حکم تو یہ آیا کہ اتنی بڑی چیز کہ اللہ پکی پکائی روٹی آسمان سے بھیجے تیار شدہ تو بغیر محنت کے تمہیں مل جائے۔ ایک ہے کہ اللہ کہے میں اپنے رسول کو اپنی مرضی سے اپنے ارادے سے جو دینا چاہوں، اس میں کسی انسان کی محنت کا کوئی دخل نہیں۔ اور ایک یہ ہے کہ بندہ اللہ سے مطالبہ کرے، اللہ سے درخواست کرے، اللہ سے دعا کرے اور اللہ سے مانگے تو پھر اس میں تھوڑی بہت محنت مشقت بندے کو بھی کرنی پڑتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے یہ ہو جائے گا، مگر ایسا کرو کہ پہلے 30 روزے رکھو اور پھر مجھ سے مانگتے رہو، 30 روزے پورے کرو۔ چنانچہ 30 روزے رکھیں گے، مانگتے رہے اللہ تعالیٰ سے۔ 30 دن کے بعد اللہ نے کہا بذریعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہ اب میں دسترخوان اتارنے والا ہوں، اب آسمان کی جانب سے دسترخوان آئے گا، اس پر پکا پکایا تیار کھانا ہوگا، مگر اس کے لیے 2 شرطیں، ان 2 شرطوں کا اہتمام کرنا۔ نمبر 1، اس کھانے کو صرف فقیر، غریب اور ضرورت مند آدمی استعمال کر سکتا ہے۔ مالدار آدمی، امیر آدمی، دولت مند آدمی وہ استعمال نہیں کرے گا۔ اب کھانے میں فرق ہوتا ہے، ایک ہے انسان کا تیار کیا ہوا کھانا اور ایک اللہ کی جانب سے تیار شدہ کھانا آئے تو ہر آدمی کی فکر تو ہوتی ہے کاش تو میرے چاچو یہ کھانا ہے کیسا جو اللہ نے تیار پکا کر نازل کیا ہے۔ بظاہر یہ شرط بڑی ہلا دینے والی تھی، کہا ایک شرط یہ ہے کہ یہ غریبوں کا حق ہے، محتاجوں کا حق ہے، ضرورت مندوں کا حق ہے۔ صرف محتاج، ضرورت مند، غریب قسم کے لوگ اس کھانے کو استعمال کریں گے، دوسرے لوگ استعمال نہیں کریں گے۔ ایک شرط نہیں لگائی۔ دوسری شرط کہ جو کھانے والے ہیں وہ دسترخوان پر جتنا کھائیں کھا سکتے ہیں، رج کر کھائیں، سیر ہو کر کھائیں، جتنی ہمت ہے اتنا کھائیں، اپنی ہمت کے مطابق کھائیں خوب، مگر اٹھانے کی، لے جانے کی، ذخیرہ کرنے کی اجازت نہیں۔ بس دسترخوان پر بیٹھ کر جتنا زور لگتا ہے لگا، اٹھا کر نہیں لے جانا۔
دسترخوان آ جائے گا، آ ہی نہیں جائے گا بلکہ آتا رہے گا جب تک تم گڑبڑ نہیں کرو گے۔ اگر ان دو شرطوں میں گڑبڑ ہو گیا پھر دسترخوان کا آنا بھی بند ہو جائے گا اور پھر گڑبڑ کرنے والوں کو سزا بھی ملے گی۔ کاجی قبول ہے۔ اس کے بعد اللہ نے دسترخوان نازل کرنے کا کہہ دیا کہ آج صبح دسترخوان آ جائے۔ جب صبح کی روشنی نمودار ہو گئی، صبح تازہ تازہ سانس لے رہی تھی، بالکل فضا صاف تھی، کوئی دھواں نہ تھا، کوئی اندھیری نہ تھی، کوئی گرد و غبار نہ تھا، بالکل صاف فضا تھی اور درمیان میں ایک بادل نمودار ہوا وہ اوپر آسمان کی جانب سے اور وہ نیچے آ رہا تھا، اور اللہ کریم نے کہا کہ اس بادل کے اندر دسترخوان ہے۔ سارے دیکھتے رہے اور وہ بادل زمین تک آیا اور وہاں ایسے بالکل بچھایا وہ دسترخوان، اور اس دسترخوان کے اوپر کھانے لگے ہیں اور اوپر پردہ دیا ہوا ہے، اوپر سے ڈھانپا ہوا ہے، کپڑا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام دسترخوان کے پہنچتے ہی وہ نماز میں مصروف ہو گئے، صلاۃ و شکر پڑھی اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ میرے اللہ تو نے ہماری دعا قبول کی اور یہ نعمت دی، اور کہا کہ اس کی قدر اب ہو جائے، ایسا نہ ہو کہ ناقدری ہو جائے تو ہم اس نعمت سے بھی معلوم ہو جائیں اور عذاب کی طرح آ جائے، پکڑ بھی آ جائے۔ لوگ کافی جمع ہیں اور بڑا ہجوم ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد اللہ کے حکم سے وہ اوپر سے کپڑا اٹھایا۔ جب کپڑا اٹھایا تو اس پر رنگ برنگے کھانے تھے، بھونی ہوئی تلی ہوئی مچھلی تھی اور روٹیاں تھیں۔ عمومی جو خوراک تھی، کھانا تھا، وہ یہی تھا، روٹیاں اور بھونی ہوئی مچھلی۔ اس کے علاوہ دسترخوان پر جیسے چھوٹی موٹی چیزیں اور بھی ہوتی ہیں، سلاد بھی تھی، کچھ سبزیاں بھی تھی اور میٹھا سویٹ ڈش وہ بھی تھی، تو بڑے ہی بہترین کھانے، منہ میں پانی نہیں آئے، ایسا زبردست کھانا یقین جانے اور تیار شدہ۔ اب وہ لوگ تو جانتے تھے کہ کون امیر ہے، کون غریب ہے، کون ضرورت مند ہے، کون مالدار ہے۔ جو غریب تھے وہ کھاتے رہے، امیر دیکھتے رہے اور منہ کا پانی سنبھالنے میں مصروف رہے، اور ضرورت مندوں نے، فقراء نے خوب اچھے طریقے سے وہ کھانا کھایا۔ جب کھا کر فارغ ہوئے، اللہ کا امر ایسا ہی وہ بادلی آئی اور دسترخوان خود بخود گویا اٹھا اور اسی بادل کے اندر، بادل جہاں تک نگاہ پہنچی تھی، غائب۔ دوسرے دن پھر اسی وقت پر دسترخوان آیا۔ خیر اس طرح دسترخوان مسلسل آتا رہا، تقریباً 40 دن تک یہ دسترخوان آسمان سے پکی پکائی بہترین ہو گئی، سارا تازہ بتازہ آتا رہا اور یہ لوگ کھاتے رہے۔ دونوں شرطوں میں
کوتاہی کی ہوگی۔ جو لوگ کھا رہے تھے انہوں نے جب دوسرے لوگوں کو بتایا یار کھانے بھی بڑے کھائے مگر کیا بتائیں، ہمارے پاس ایسے الفاظ نہیں، ایسا کوئی نقشہ نہیں کہ ہم اس ذائقے کو آپ کو بتا سکیں کہ اس مچھلی کا ذائقہ کیا ہے، اس روٹی کی لذت کیا ہے، اس سلاد کی لذت کیا ہے، ان سبزیوں کا ذائقہ کیا ہے، اور اس میٹھے کا کیا ہی ذائقہ ہے، بس کیسے بتائیں۔ اب ان سے بھی صبر نہ ہوتا، ان کا چلو یار تھوڑی چھپ چھپا کر مجھے بھی ساتھ بٹھا لینا۔ انہوں نے کھانا شروع کر دیا، جن کے بارے میں اللہ نے شرط لگائی تھی کہ یہ نہ کھائیں، انہوں نے کھانا شروع کر دیا، وہ شرط چھوٹ گئی۔ اور جو لوگ دسترخوان کے اوپر کھانے والے تھے ان سے بھی صبر نہ ہوا، انہوں نے کہا چلو تھوڑا سا ساتھ میں لے دیں، دوسرے وقت کھا لیں۔ یہ بالکل ایسا سمجھو جس طرح وہ کلوں کا ختم ہونا تو وہاں لوگ جمع ہوتے ہیں، باقی تو مجھے نہیں پتا، میں اپنے شعبے کی بات کرتا ہوں جو میرے شعبے سے تعلق رکھنے والے ہیں، وہ وہاں کھا کر یہ پڑولا ٹوکرا بھر کر یہ نہیں سوچا کہ آیا بھائی ہمارے لیے ٹھیک ہے کہ نہیں، بس سیب ہونا چاہیے، قورمہ ہونا چاہیے، پلاؤ ہونا چاہیے، یہ نہیں سوچا کہ آیا اس موقع پر یہ ہم ٹھیک کھا رہے ہیں یا کہ کوئی غلط تو نہیں ہو رہا۔ اس طرح کھایا، کھانے کے بعد پھر ایک دوسرے کو گائے تھا میرا بچوں کے لیے بھی لے جائے، وہ اس کو لفافہ پار کر دے گا، لفافے میں ہو تو میرا مال ہمارے پاس ہوتا ہی ہے، گائے تھا میرے آپ نے رومال بچھائیں نا بچوں کے لیے بھی لے دیں، ایک دوسرے کے رومال باندھ رہے ہوتے ہیں۔ حالانکہ مسئلہ یہ ہے، وہ تو خیر پہلے تو یہ سوچنے والی ضرورت ہے کہ آیا اس تقریب اس میں کھانا کیا کبھی یہ سوچا کہ آیا اس کی گنجائش اسلام ہمیں اس کی اجازت بھی دیتا ہے کہ نہیں؟ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ اتنی بڑی میں قربانی دے رہا ہوں، کیا مجھے سیب اچھی نہیں لگتی؟ کیا مجھے قورمہ لڑتا ہے، پلاؤ تکلیف دیتا ہے؟ مگر یہ ساری قربانی دے کر آپ نے نقصان کر رہے ہیں کیونکہ قبر کی فکر ہے۔ اگر یہ عقیدہ بن جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مقدر کیا ہے وہ ہر حال میں مل کر رہے گا، ہر حال میں مل کر، اور اللہ وہاں سے لائے گا کہ آپ کو امید خیال بھی نہیں ہوگا۔ یہ ابھی پچھلے ہفتے کی بات ہے، یقین جانے یا اللہ تیرا شکر جتنا ادا کرے کام ہے۔ ہمارے گھر میں کہیں سے ہدیہ مسمی آ گئی تو ہم نے کھائے، میں نے ویسے گھر میں کہہ دیا کہ یہاں کے مسمی تو ہم نے کھا لیے، تو خانپور کے مسمی، سوابی کے مسمی چھکری ہوتا ہے وہ بڑا خاص ہوتا ہے۔ میں نے کہا کہ اب چکر لگنے والا نہیں ورنہ وہاں سے لاتے، وہ بڑے اچھے ہوتے ہیں۔ درمیان میں ایک دن گزرا ہے، اس سے اگلے دن میرے پاس مہمان آ کے پشاور سے 2 تھیلے شکری مسمی تھی، تھیلے، ایک پیٹی سیب تھی، اور اتنے پیار اور محبت سے لے کر آئے، مجھے بڑا خیال گمان بھی نہ تھا۔ ایک دفعہ جہاں کی بات ہے، ہمارے پڑوس میں یہاں کرایہ دار رہتے تھے، ان کے یہاں ایسے ہی وہ کلوں والا ختم تھا، مجھے کہا کہ آپ آئیں ختم دیں۔ میں نے کہا بھائی میں ختم دیتا نہیں، ختم کرنے کا قائل ہوں، لاؤ سب کچھ کھڑائیں گے، آپ کریں گے۔ یہ کیا میں نے کہا آپ کو سکھا دیا ہے، پہلے سیکھا
تاکہ مرنے والے کو بھی فائدہ ہو اور آپ کو بھی ثواب پہنچے اور مال ضائع نہ ہو۔ تو خواہ مخواہ میں نے کہا اس علم کے دور میں، ترقی کے دور میں آپ کون سی جہالت میں رہو گے؟ خیر وہ تھوڑا میرے ساتھ ڈرا، اس نے سمجھا جیسے مسجدوں کے ہوتے ہیں مولوی بیچارے مہنگائی کے مارے ہوئے، تو لوگ مولوی کو فٹ بال کی طرح سمجھتے ہیں۔ کہنے لگا آپ ملازم ہیں ہمارے۔ میں کہا جی دیکھو نا عجیب ملازم ہے، آپ کو بات ہی نہیں مان رہا۔ میں نے کہا میں یہ کام نہیں کروں گا، یہ درست نہیں ہے۔ خیر وہ ناراض ہو کر چلا گیا۔ اس کے بعد دوسری نماز میں ادھر کھڑا تھا، میرے پاس ایک ساتھی کھڑے تھے، ملا، ان سے شکوہ کیا، ان کے گھر میں گیا۔ کہنے لگے دیکھو مولوی صاحب نے ہمارا ختم تھا انہوں کا، اس میں نہیں آئے، اور انہوں نے وہاں جو ہے ختم دینا تھا، اگر رکھتے تو کوئی طریقہ بنایا ہوا ہوتا ہے، قرآن حدیث والا ہوتا تو مجھے بھی معلوم ہوتا۔ تو کہا جی کہ انہوں نے ایسا نہیں کیا، اور میں نے ان کے لیے 200 روپیہ بھی تیار کیا ہوا تھا۔ میں نے ان کو 200 روپیہ بھی دینا تھا، اور ان کے گھر میں چاول بھی بھیجنے تھے، اور ان کے گھر میں سالن بھی بھیجنا تھا، مگر انہوں نے بات نہیں مانی۔ 200 روپے سے بھی معلوم ہو گئے، سالن سے بھی معلوم ہو گئے، اور چاول سے بھی معلوم ہو گئے۔ آپ یقین جانے وہ سامنے کا گیٹ تھا، ہم وہیں کھڑے تھے، مذاکرہ ہو رہا تھا، بالکل نہیں کہ گاڑی آ کر وہاں کھڑی ہوئی۔ اندر سے آدمی طرف میرا دوست تھا، گارمنٹ ٹاؤن میں رہتا ہے، اب بھی وہیں رہتا ہے۔ وہ آیا ملا تو ہماری گفتگو چل رہی تھی، میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا خیریت ہے؟ تو مجھے کچھ اندازہ جیسے ایسے وہ اس نے گاڑی بھی بند نہیں کی تھی، میں نے سمجھا شاید اس کو جلدی ہے۔ میں نے کہا آپ کو جلدی تو نہیں؟ کہا جی جلدی تو ہے۔ میں نے کہا پھر بیٹھتے ہیں؟ کہ نہیں بیٹھنا بھی نہیں، آپ اپنی بات کریں، بس صرف ایک درخواست تھی۔ میں نے کہا کیا؟ اب وہ تھوڑا ہچکچائے بھی، سامنے بات بھی نہ کرے۔ میں نے کہا کرنے والی بات ہے تو کرتے ہیں، لاتی والی ہے دلانا ہو جاتے ہیں۔ کہتا ہے جی آج ہم نے گھر میں پکائی تھی نہاری، اور میرے بچوں نے کہا کہ استاد جی کو نہاری پیش کریں، تو میں اس بات سے بڑا خوش ہوا۔ میں نے کہا خود بعد میں کھائیں گے، پہلے استاد جی کے لیے لے جاتا ہوں۔ تو میں آپ کے لیے پورا دیکھ ایک بڑا وہ نہاری کا بنا ہوا، اور ساتھ نان بھی، ادرک بھی، وہ لٹم پٹم سارا ساتھ، اور چھبیل ڈش بھی، اور جاتے ہوئے مجھے ایک لفافہ بھی دے۔ جب میں نے ان کے سامنے کھولا تو لفافے میں پیسے 3000 روپیہ لفافے میں بند۔ میں نے کہا دیکھو بھائی میرے مقدر میں تھا، میں جلدی کر کے غلط راستے سے لے لیتا، میرے لیے بھی وبال ہوتا اور آپ کے لیے بھی مصیبت ہوتی۔ میں نے بھی صبر سے کام لیا، میں استقامت پر رہا، میرے رب نے مجھے محروم نہیں کیا۔ کتنے محبت کے ساتھ کہاں گارمنٹ ٹاؤن اور کہاں آپ کا گھر، وہاں سے بھی چل کر آیا ہے، یہ کھانا بھی لے آیا، روٹی بھی لے آیا، اور 200 روپے آپ دے رہے تھے، وہ 3000 روپے دے گئے۔ انسان جلد باز ہے۔ عام کوئی آدمی صحیح دعوت کرے، دعوت میں صاحب خانہ نے کھانے کے لیے بلایا ہے، اگر وہاں سے کوئی آدمی وہاں بیٹھ کر جتنا زور لگاتا ہے لگائے، وہ اس کے لیے حلال ہے۔ اگر وہاں سے ایک لقمہ بھی صاحب خانہ کی اجازت کے بغیر اٹھا کر جائے گا، وہ حرام ہوگا۔ اور یہاں پھر مولوی صاحب آ رہا، اچھا جی تجھے بھی اے بابا پار لیو، تم آپ کے بچوں کے لیے لے گئے۔ خیر جو لوگ امیر تھے انہوں نے بھی شرط توڑی، انہوں نے کھانا شروع کر دیا، اور جو غریب تھے کھا رہے تھے انہوں نے، اور امیروں نے، سب نے نا کچھ نہیں، اس شرط میں بھی گڑبڑ کیا، ذخیرہ اٹھا کر گھر لے جانا شروع کر دیا۔
لگے. دونوں شرطیں جب ٹوٹی تو اللہ کریم نے وہ دسترخوان بھی روک لیا، بند ہو گیا، دسترخوان کا نا ختم، بند. اور پھر اللہ کا عذاب آیا. مگر اس عذاب کی ایک خصوصیت یہ ہے، ویسے پہلے تو کئی قوموں پر عذاب آیا، تو اس انداز سے بھی عذاب آیا کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے نیک تھے ان کو وہاں سے جب نبی کی موجودگی ہو تو وہاں سے نکلنے کا حکم دے دیا اور باقیوں پر عذاب آیا. اور جب کہ اللہ کے نبی موجود نہ ہو پھر عذاب اس صورت میں بھی آیا کرتا ہے اور آئے کہ سب پر ہی عذاب آ گیا. اس میں اچھے بھی رگڑے گے اور برے بھی رگڑے گے، مگر جب اٹھائے جائیں گے تو اپنے اپنے ایمان اور اپنے اپنے اعمال کے مطابق اٹھائے جائیں گے. جب مریں گے تو موت بھی اپنے اپنے اعمال کے بقدر، نیک آدمی کے ساتھ جو اندازہ ہوتا طریقہ ہوتا ہے ایک روح قبض کرنے کا وہی ہوگا، اور برے کے ساتھ جو ہوتا ہے وہ ہوگا. یہ بھی ایک طریقہ ہے. مگر یہاں جو عذاب آیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی بھائی ہیں. یہاں عذاب کی صورت یہ ہوئی کہ جن لوگوں نے یہ غلطی کی تھی اور یہ شرطیں توڑی تھی، جن لوگوں نے چاہے ایک شرط توڑی یا دونوں، جنہوں نے یہ خلاف ورزی کی تھی، صرف انہیں ہی لوگوں پر عذاب آیا. اور اللہ تعالیٰ نے ان کو خنزیروں کی شکل میں تبدیل کر دیا. جب اللہ کا امر آیا تو سارے خنزیر بن گئے. وہ خنزیر بن گئے، بولتے انسانوں کی طرح تھے، گفتگو انسانوں کی طرح تھی، شکل و شباب وہ خنزیروں والی بن گئی. اور 3 دن تک دھاڑے مارتے رہے اور چیختے چلاتے رہے، اور 3 دن کے بعد پھر مر گئے. اذ قال الحواریون، جب عیسیٰ علیہ السلام کے مخلصین نے عیسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی، یا عیسیٰ ابن مریم، اے عیسیٰ ابن مریم، هل یستطیع ربک، کیا تیرا رب ایسا کرے گا؟ کیا تیرا رب ایسا ہے؟ کیا تیرے رب کا یہ ارادہ ہوگا کہ نزل علینا، یہ کہ اتار دے ہم پر من السماء، آسمان کی جانب سے دسترخوان. مائدہ بمانا دسترخوان، من السماء آسمان کی جانب سے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. یہ مطالبہ تم کیوں کر رہے ہو؟ یہ تو بظاہر نافرمان لوگوں کا اور نافرمان قوموں کا حال ہوا کرتا ہے. تم تو میرے مخلصین ہو، ماننے والے ہو، تم یہ مطالبہ کیوں کر رہے ہو؟ اس لیے عیسیٰ علیہ السلام نے تربیت کرتے ہوئے فرمایا قال اتقوا اللہ، ڈرو اللہ تعالیٰ سے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان میں پکے ہو. تم تو ایمان کا دعویٰ کرنے والے ہو، اگر سچ مچ اپنے دعوے میں پکے ہو، سچے ہو، پھر اس طرح کا مطالبہ یہ تمہارے لیے مناسب تو نہیں ہے. انہوں نے اپنی غرض واضح کی. انہوں نے کہا اللہ کے پیغمبر، ہم کوئی استہزاء کے طور پر نہیں مان رہے، ہم کوئی نافرمانی اور کافرانہ طرز و لہجے میں نہیں مان رہے. قالوا، انہوں نے جواب میں کہا، نريد ان ناكل منها، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم ضرورت مند ہیں، ہم اس سے کھائیں. ہم تو اپنی ضرورت، اپنی حاجت کے پیش نظر یہ درخواست کر رہے ہیں. نمبر 2، وَتَطْمَئِنَّ قُلُوبُنَا، اور ہمارے دل بھی مطمئن ہو جائیں. کیونکہ جب یہ ہوگا تو اطمینان ہوگا. یقین تو ہے، ایمان تو ہے، مگر اطمینان ایک اور کیفیت ہے. فرمایا ہمیں اطمینان ہو جائے گا. جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، میرے اللہ دکھا دے، رب ارنی
کیا ابراہیم ابھی ایمان نہیں ہوا تمہارا اس بات پر؟ قال بلا، کیوں نہیں، میرا ایمان ہے، مجھے یقین ہے کہ اللہ کریم تم مردوں کو دوبارہ زندہ کرے گا، لیکن میں اس لیے سوال کر رہا ہوں وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، تاکہ مجھے اطمینان قلبی ہو جائے، میں اپنی آنکھوں سے وہ زندہ ہونے کا مشاہدہ جو ہے نا وہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ کریم نے دکھا دیا۔ تو یہاں بھی انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی ہمارا ایمان ہے، وَتَطْمَئِنَّ قُلُوبُنَا، تاکہ ہمارے دل مطمئن ہو جائیں، وَنَعْلَمَ أَنَّ قَدْ صَدَقْتَنَا، اور یہ بات ظاہر ہو جائے کہ آپ نے بالکل ہم سے سچ کہا ہے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ پر اللہ نے کتاب نازل کی، آپ ہمیں اللہ کا پیغام اور اللہ کا حکم سنا رہے ہیں، وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّاهِدِينَ، اور ہم اس دسترخوان کے اتر جانے پر گواہ بن جائیں گے۔ اللہ کے نبی بس ہماری یہ غرض ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اطمینان ہو گیا، اللہ سے دعا مانگی۔ قال عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم نے دعا کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، دعا کی اللہ سے اور اشارہ کر دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں، الہ نہیں ہیں، خدائی اختیار رکھنے والے نہیں ہیں، خدائی تصرف کرنے والے نہیں ہیں۔ اللہم ربنا، اے اللہ جو ہمارا رب ہے، اے اللہ اے ہمارے رب، اللہم اے اللہ، ربنا اے ہمارے رب، اللہم اے اللہ، ربنا اے ہمارے رب، انزل علینا، اتار دے ہم پر، مائدۃ من السماء، آسمان کی جانب سے دسترخوان، تکون لنا عیدا لأولنا وآخرنا، وہ خوشی اور خوشحالی کا ذریعہ بن جائے گا ہمارے پہلوں کے لیے بھی اور ہمارے بعد والوں کے لیے بھی۔ اول ناس مراد اس زمانے کے لوگ ہیں، اول ناس مراد اس زمانے کے جن کے دور میں یہ واقعہ پیش آیا، اور آخر ناس مراد بعد والے لوگ ہیں جیسے آج ہم بھی سن رہے ہیں اور پڑھ رہا رہے ہیں، ہمارا ایمان بھی تازہ ہو رہا ہے۔ تَتَكُونُ لَنَا عِيدًا لِأَوَّلِنَا وَآخِرِنَا، یہ خوشحالی کا ذریعہ بن جائے ہمارے لیے، یہ ہمارے پہلوں کے لیے بھی جو حاضرین ہیں اس زمانے میں، وآخرنا، اور ہمارے بعد والوں کے لیے بھی، یعنی غیر الحاضرین، جو حاضر نہیں ہیں، غائبین ہیں، بعد میں آنے والے ہیں۔ وآیۃ منکا، اللہ کریم یہ تیری قدرت کی دلیل بھی بن جائے گی، تیری قدرت کی دلیل بھی بن جائے گی۔ وَارْزُقْنَا، اے اللہ میں رزق عطا کر، وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، تو سب رزق دینے والوں میں سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ یہاں بہتر رزق دینے والا رازقین، یہ رازقین سے مراد وہ لوگ ہیں جو اپنے بال بچوں، اپنی بیوی کے نام نفقہ کے پابند ہوتے ہیں کہ انہوں نے انتظام کرنا ہے اپنی بیوی کے لیے اور اپنے بچوں کے لیے، یعنی اصولی اعتبار سے، مسئلے کے اعتبار سے۔ ویسے حالات بدل جائیں تو مجھے پتا نہیں۔ اب عنقریب جو ہماری حکومت نے عظمت خواتین کا جو بل پاس کیا ہے، اللہ کے کار و غضب کو دعوت دینے والا اقدام کیا ہے،
شاید ایسا زمانہ آ جائے کہ آپ گھر میں بچوں کو سنبھالیں اور بیوی آپ کی کما کر لائے اور بیٹھ کر دونوں سموسے کھائیں۔ مگر اصولی اعتبار سے، مسئلے کے اعتبار سے تو اللہ تعالیٰ نے مرد کو ذمہ دار ٹھہرایا۔ قرآن کی واضح آیا تو جو لوگ اپنے ماتحتوں کے درجہ بدرجہ جو نام نفقہ کے ذمہ دار ہیں ان کو کہا گیا ہے رازقین۔ اور یہاں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ ان سب رزق دینے والوں میں سے بہتر ہے، وہ اس اعتبار سے کہ وہ تو اللہ کا دیا ہوا لا کر سامنے رکھیں گے نا۔ ایک مرد ہے گھر کا ذمہ دار ہے، وہ گھر میں کھانے پینے کی چیزیں لائے گا تو خود بنا کر خود پیدا کر کے تو نہیں لا سکتا۔ ٹماٹر لائے گا تو ٹماٹر کس نے پیدا کیا ہے؟ ہاں، اللہ پیدا کیا کرے تو پھر گوبھی لا کر دے گا تو گوبھی بنایا تو بہترین پھول، کتنا سا وہ کس نے پیدا کیا؟ بتاؤں، دھنیا، گندم، چاول، اللہ کا پیدا کیا ہوا، اس کا کام ہے صرف لا کر مہیا کر کے دے دینا۔ اس اعتبار سے کوئی انہیں رازقین کہا گیا ہے، مگر پیدا کرنے والا کام، مہیا کرنے والا کام وہ تو اللہ ہی کرتا ہے۔ اور دوسرے لفظوں میں ہوا کہ وہ جو لا کر دے رہے ان کو بھی کوئی دینے والا ہے اور وہ دینے والا اللہ ہے۔ اسی لیے اللہ نے بار پارا جان سے شروع ہوتا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا اللَّهِ رِزْقُهَا۔ زمین پر کوئی بھی جاندار ہو، کوئی بھی جانور ہو، کوئی بھی جانوری چیز ہو، ہر ایک کا رزق اللہ کریم کی ذمہ، سب کو اللہ رزق دے رہا ہے اور اتنی وافر مقدار میں دے رہا ہے اور تازہ تازہ دے رہا ہے۔ بات چیزیں بہت زیادہ کھانے والی ہیں، کیا مجال ہے کسی کو رزق نہ ملے؟ اتنے کھا کھا کر ٹھیک ٹھاک صحت مند۔ اللہ، وہ سلیمان علیہ السلام نے جو ایک دعوت کی تھی، واقعہ کی تفصیل اپنی جگہ، ایک مچھلی جو ہے اللہ کریم نے کہا آج سلیمان پیغمبر نے دعوت کی ہوئی ہے، پہلے دور والی مخلوق یعنی آپ ہی سمندر والی مخلوق کو کھلانا ہے، جاؤ سلیمان پیغمبر کے دسترخوان پر۔ وہاں یہ سنا آج ہماری دعوت ہے کہ ہاں بہت اچھا ہو گیا، پہلے کھلانا بھی وہاں کی مخلوق کو ہے، دسترخوان لگا، جاؤ کھاؤ۔ وہ کھا کر سلیمان پیغمبر کے پاس آئے، کہنے لگے یہ کچھ اور بھی ہے۔ کہا یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہا جی میں پوچھ رہی ہوں کچھ اور کھانے کے لیے۔ کہا جو دسترخوان لگایا گیا تھا بہت ختم، سارا کھا گیا۔ مچھلی کہتی ہے اللہ کی نبی، آپ اللہ کے نبی ہیں، مہمان کو گھر میں دعوت پر بلا کر پھر ایسے کہتے ہیں آپ اتنا کھا گئے؟ سلیمان پیغمبر نے اللہ کا شکر ادا کیا، میرے اللہ یہ تیرا ہی کام ہے، یہ ہمارا کام ہے۔ اور جاتے ہوئے سلیمان علیہ السلام کو کہہ رہی ہے مجھے اللہ رات دن میں 3 مرتبہ کھلاتا ہے اور آج زندگی میں پہلی مرتبہ تیرے دسترخوان سے بھوکی جا رہی ہے۔ تو بہترین رزق دینے والا کون ہے؟ وہ اللہ۔ وَرَزُقْنَاهُمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ۔ قال اللہ کریم نے دعا قبول کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، قال اللہ انی منزلها علیکم، میں دسترخوان اتارنے کا
فَمَن يَكْفُرْ بَعْدُ مِنْكُمْ، جو دسترخوان آنے کے بعد تم میں سے ناشکری کرے گا، ناقدری کرے گا اور کفر کرے گا. یہاں یکفر ناقدری ناشکری، جیسے قرآن کریم میں دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، میرا شکر ادا کرو، میری ناشکری. تو کفر کا لفظ کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے. کفر کا لفظ کفر کرنا جو مشہور ہے وہ بھی ہے. کفر کا معنی چھپانا بھی ہے، کسی چیز کو چھپانا. اسی لیے کاشتکار کو کافر بھی کہتے ہیں، کیونکہ وہ بیج زمین میں چھپا دیتا ہے. تو سارے کاشتکار اس اعتبار سے کافر ہے، مگر آپ نے کہنا نہیں، کیونکہ معنی معلوم ہوتا کوئی نہیں، تو وہ سمجھے کہ مجھے کافر کہہ دیا. حالانکہ آپ کی مراد ہے بھائی یہ بیج کو چھپاتا ہے زمین میں. تو کام الٹا نہ ہوتا ہے، کام الٹا نہ ہوتا. وہ ایک جگہ کہتا ہے کہ وہاں کوئی بھی آدمی خطیب جاتا، وہ لوگ کوئی نہ کوئی اعتراض کر کے اس کو نکال دیتے کہ اس نے یہ خرابی کی ہے، یہ بات غلط کی ہے. ایک آدمی جو ہے اس نے کہا یار تمہیں طریقہ نہیں آتا بولنے کا، میں وہاں خطیب بن کر جاتا ہوں، تو دیکھو نا پھر کیسے میں کروں گا، تمہیں طریقہ نہیں آتا. وہ گیا، اس نے جا کر خطبہ ہی پڑھا، اور خطبے کے بعد حدیث سنانے جب شروع کی، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال وہ کالا جو کیا نا سارے لوگ گھر اٹھ پڑے، ہمارے نبی کو کالا کہتا ہے. وہاں سے کوئی بات کر کے آیا، باقی اس نے کہا یار باقی ٹھیک تھی، وہ آگے تقریر میں پکڑے جاتے تھے، میں تو خطبے ہی میں پکڑا گیا. تو یہاں کفر بمانا ناشکری، کفر بمانا ناشکری. میں اتارنے والا ہوں تم پر دسترخوان، فَمَن يَكْفُرْ بَعْدُ مِنْكُمْ، تم میں سے دسترخوان کے آ جانے کے بعد جو ناشکری کرے گا، ناقدری کرے گا، تو یہ بھی یاد رکھنا فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ، بے شک میں اسے عذاب دوں گا، میں اسے سزا دوں گا. عذاباً، ایسا عذاب، ایسی سزا، لا أُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ، اس طرح کی سزا میں اور جانوروں کو نہیں دوں گا، ایسی سزا میں دوں گا. اور پھر اس ناشکری پر ان پر کوئی سزا ہو. اللہ تعالیٰ نے عمل کی توفیق. کل بدھ ہے نا، کل انشاءاللہ سورت بھی مکمل ہو جائے گی. کل بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بعد کچھ آخرت کے حالات عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے. آمین. الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. یا اللہ ہمارا صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما. یا اللہ سب کا آنا بیٹھنا سننا قبول فرما. یا اللہ ہماری دلوں کی حاجتیں پوری فرما، سب کی دعائیں قبول فرما. یا اللہ رزق حلال کی کشادگی نصیب فرما، حرام سے بچنے کی توفیق نصیب فرما. اللہ کریم اپنے محتاج کر کسی کا محتاج نہ کر. یا اللہ اپنے محتاج کر کسی کا محتاج نہ کر. یا اللہ ہمارے معاملات میں درستگی پیدا فرما. یا اللہ ہمارے معاملات میں آسانیاں پیدا فرما. یا اللہ ہمارے معاملات میں عزت پیدا فرما. یا اللہ ہمارے معاملات میں رحمتیں برکتیں پیدا فرما. یا اللہ خوشحالی اور سکون والی زندگی نصیب فرما، صحت والی دین والی زندگی نصیب فرما. یا اللہ ہمارے حال میں رحم فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک